بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی ویورز، جیسا کہ آپ سے بات کرتے ہیں آج کے جلسے کے حوالے سے، اور جو ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے جی بڑا لے کے، جی خان صاحب نے جو ہے نا ایسے کر دیا، معزز عدلیہ کے لیے ویسے کر دیا۔ آپ تو بھول گئے جب آپ نے سپریم کورٹ پہ جو ہے نا حملہ کیا تو جو کچھ آپ کے دور میں ہوا وہ تو آپ ماشاءاللہ ایسے بھولتے ہیں جیسے بھول جاتے ہیں، جیسے گجنی مووی میں عامر خان بھول جاتے تھے۔ تو بڑی زبردست ایکٹنگ ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ جیسے ہم اس چینل سے کہتے تھے وہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ سننا شروع کر دیا ہوگا بڑے بڑے اینکر سے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج بھی 80 اور 90 کی دہائی میں ہیں۔ تو اس چیز کو لے کے جی یہ آپ کو ایک وہ دکھاتے ہیں، ٹویٹ دکھاتے ہیں۔ یہ ٹویٹ دیکھیں ان کی جی، کہ آپ کہا جا رہا جی عدلیہ کو دھمکیاں دینے پر جج غصے میں آنے پر غور کرنے لگے۔ اب یہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی جج سے ان کا کیا ریلیشن ہے، کوئی پرسنل ہے، کوئی گھروں کا لینا دینا، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے وٹا سٹا کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کو ججز کے موڈ کا بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا جی۔ یہ اظہر صحیح صاحب اور ان کو فالو کرتی ہیں جی مریم بی بی ماشاءاللہ۔ اور دوسری جی شرجیل میمن صاحب کی ٹویٹ ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں جی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو نہیں چھوڑیں گے جی۔ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، عمران خان کے اپنے خطاب میں خاتون مجسٹریٹ کو بھی دھمکی۔ اچھا یہ اب جی جیو کی نیوز ہے۔ اور اگلی ٹویٹ بھی دیکھیں جی، اور وزیر داخلہ صاحب جی رانا ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں جی خاتون مجسٹریٹ، آئی جی اور ڈی آئی جی پولیس کو دھمکی دینے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے دھمکی دی، ساری دنیا نے لائیو دیکھا، اب قانون کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ قانون کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ قانون ہی کی تو بات کر رہے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے جس طرح کے حرکتیں کی ہیں، یا جیسا آپ نے بیہیویئر کیا ہے، یا جیسا آپ نے ڈیسیجن دیا ہے خاتون مجسٹریٹ کو لے کے، 2 آئی جی اور ڈی آئی جی کو بھی لے کے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کورٹ میں جائیں گے آپ کے خلاف۔ انہوں نے کس جگہ پہ کہا ہے کہ جی ان کو ماریں گے، چھترو چھتری کر دیں گے، جیسے آپ کر رہے ہیں الٹا لٹکا کے ماریں گے جی، لوگ ان کو جو ہے نا وہ مار دیں گے، جان سے باہر نکلیں، ان کے گھروں میں گھس جائیں جیسے آپ نے پولیس گھسائی۔ اس طرح کا تو کام ہی کوئی نہیں جس کو آپ جو ہے نا اس طرح رنگ دے کے خان پہ ایف آئی آر آپ نے کرنی تھی، وہ آپ نے کر لی، خیر پہلے 15 کی ہیں، یہ ہوگی 16 ہوگی جی، آپ کو تو یہی پیپر چاہیے۔ تو اور ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا جی، وہ میڈم بولتی ہیں عثمان ڈار صاحب کے سامنے کہ جی آپ کو جو ہے نا عوام نے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا، آپ کا بیانیہ جو ہے نا عوام نہیں لے رہی ہے، اور اس کی ریزن وہی جی کراچی میں ہوا اور سارا کچھ جو ہے نا، حالانکہ وہاں پہ کراچی میں ابھی خان صاحب نے کمپین نہیں کی تھی، جب جانا تھا تو وہاں بارش کی وجہ سے جلسہ کینسل کرنا پڑا، نہیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے سیٹ غیر حتمی نتائج کے مطابق ون کی ہے۔ اور انہوں نے بھی عثمان ڈار صاحب نے بھی بولا نا کہ اگر ہمارا بیانیہ بکا آپ کا بکا، جیتی تو سیٹ ہماری ہے، وہ جو ہے سیٹ ہے ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب والی جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو غیر حتمی نتائج میں جی پی ٹی آئی نے جیت لی ہے وہ سیٹ، پوری کی پوری پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سارے نے مل کے 13-15 جماعتوں نے جو ہے نا وہ خان صاحب کے ایک بندے کو نہیں ہرا سکے، اور یہ ان کی اوقات ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو اس جلسے میں خان صاحب نے بڑا واضح اور کھلنا شروع کر دیا، نیوٹرلز کو انہوں نے بڑا سمپل سا اور صاف سا بیان اس کے خلاف، ان کے متعلق یعنی کہ خلاف نہیں متعلق کیا کہ آپ فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، جہاں آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ملک کا خیال کرنا چاہیے، وہاں آپ نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب نے بھی کہا جی آپ فیصلہ کریں، چوک چوراہوں پہ کرنا ہے، گلیوں میں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے۔ ہمارا صرف ایک سوال ہے کہ ہر بندہ ہر چیز کا الزام اٹھا کے آپ پہ ڈال رہا ہے، اور ہر بندہ بول رہا ہے آپ کروا رہے ہیں، سب بول رہے ہیں سوائے آپ کے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ لے آئے تھے، ڈالر اتنے پہ چلا گیا، ڈالر اتنے پہ چلا گیا، معیشت ایسے ہو گئی، سٹاک مارکیٹ ایسے ہو گئی، جس میں آپ کا کام میں لینا دینا نہیں تھا اس میں تو آپ نے بڑھ چڑھ کے فگر دینے شروع کر دیے تھے۔ جو یہ ایک کیفیت، ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اگر آپ کا اس کو بنانے میں ہاتھ نہیں نا، تو آپ کا اس سچویشن کو لمبا کرنے میں آپ کی پوری مرضی شامل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ آ کے آ رہا ہے کہ جی یہ 2 فساد پڑے گا، سچویشن ایسی ہوگی، ایکسٹینشن نہیں ملے گی، تو کوئی اللہ رحم کرے، کوئی مارشل لا کی طرف شاید ایمرجنسی کی طرف سچویشن چلی جائے، عوام بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کی اس طرح کی بھی کوئی ٹچل کو وہ برداشت کرے، یا کسی کے ایک کے ذہن میں کہیں ایسی چیز ہو۔ اور دوسری، اب آ کے اگر آپ انوالو نہیں ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر اب آ کے اپنا کام کریں، بولیں اس میں ہم انوالو ہیں، اس میں نہیں ہے، یا یہ ہمارے پہ نہیں ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ سارا کچھ۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت کے لیے بھی ایک میسج ہے، وہ تو آ کے اور بے شک بیڑا گرک کرنے کے بعد بولیں، لیکن جس ٹائم انہوں نے آ کے بول دیا کہ ہمارا نہیں ہے، مہینے بعد 2 بات بھی بولا، تو گرنی ساری آپ پہ ہے۔ تو آپ کو چھترو چھتری لوگوں نے الیکشنوں میں کر دینا ہے،
ووٹوں کے حساب سے, اور پھر آپ نے ملتے رہ جانا ہاتھ, اور آپ نے جو ہے نا پھر وہ دوڑنے بھاگنے کی اور الزام تراشیوں کی کوشش کرنی جو آپ کی بننی نہیں, کیونکہ آپ سے جواب دے نہیں ہونا. اور دوسری چیز, آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ نے آج جیسے انٹرنیٹ بند کر کے, آپ نے یوٹیوب بند کر کے, آپ نے یہ چیزیں بولنی اس کو مبینہ طور پہ سننے مارا جی, آپ نے وہ بھی بند کر دیا, جو کچھ آپ کر لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے آپ خان پہ ہاتھ ڈال لیں گے؟ کیا کیا چیز روکیں گے, کس کو روکیں گے؟ ایس ایم ایس روک لیں گے کیا؟ اس دن نیٹ بند کر دیں گے, اس دن نیٹ ورک سارے بند کر دیں گے, اس دن ٹیلی فون بند کر دیں گے, کیا کیا بند کریں گے؟ آپ کے اختیار میں, آپ کے بس میں سارا کچھ نہیں ہے. ایجنسیز اپنے, ان کے لوگ اپنے, سیکیورٹی والے, ہر چیز اس کے ساتھ ہے. عوام خان کے پیچھے جس ٹائم نکلی, جس طرح شہباز گل کے ساتھ آپ نے کیا, اس کا 0.01% بھی خان کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی, سری لنکا کو لوگ بھول جائیں گے کیا ہوا. اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بات کرتے ہیں کہ آپ بے شک دوڑ کے کسی ملک کا بارڈر کراس کریں, آپ کو دوڑ کے کرنا پڑ جائے گا. تو اس سے پہلے کہ ملک کا آپ جو ہے نا جہنم بنائیں, مزید عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں. جو بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں یا جو اپنا کردار پلے کر سکتے ہیں, کریکٹر پلے کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر رہے, ابھی ٹائم ہے کریں, نہیں تو سب ایک ہی مجرم کے کٹہرے میں اس عوام کے سامنے آ جائیں گے. خان کو آپ نہیں روک سکتے, آج کریں کل کریں الیکشن کریں, خان کو آپ نہیں روک سکتے. تو بہتر ہے جو عوام کا پروگرام, جو ان کا موڈ ہے, اس کو اس موڈ کے تحت سچویشن کو ہینڈل کریں, تاکہ پاکستان بھی جو ہے وہ اپنا مزید تباہی سے بچے, اور ملک میں جو اس ٹائم حالات بنے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو. تو اس دعا کے ساتھ کہ جی پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.